نحمده ونصلي على رسول كريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اسمال ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں اباؤٹ تقدیر، کہ تقدیر کیا ہے، آ، قرآن میں کیا لکھا ہے، کہ تقدیر کیا ہے، از اٹ مینشن ان دا قرآن. اور دوسرے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تقدیر جو ہے انسان اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے اور بدل سکتا ہے، بلا بلا بلا. تو ڈفرینٹ اوپینینس ہیں. ہم یہ دیکھیں گے قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن میں کیسے اللہ نے مینشن کیا ہے کہ تقدیر کیا ہے اور کیا لکھا ہوا ہے اور کیا نہیں لکھا ہوا اور لکھا جائے گا. دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں، تو ان کو ہم باری باری دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو آپ اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے ذرا میں یہ اس کو شیئر کر لوں اسکرین کو. اب ایک کدھر گئی؟ اوکے، یہ پہلے مجھے کرنا پڑے گا، پھر یہ کرنا پڑے گا. اس کو میں یہاں اس آپ کو یہاں لے آتا ہوں. اس سے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ انٹریکشن رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو میں نے بہت ساری آیتیں کھول کے رکھی ہیں قرآن کی، ون بائی ون ان کو دیکھتے جاتے ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی آیت جو ہے یہ سورہ ملک کی ہے. اس میں اللہ نے کہا ہے کہ بھائی پرپس کیا ہے، اللہ نے انسان کو بنایا کیوں ہے، انسانوں کو بھی جنوں کو بھی پیدا کیوں کیا، رائٹ؟ یہ موت اور زندگی کا جو کھیل یہ ہے کیا؟ تو یہ اللہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. وہی ہے اللہ جس نے خلق کیا موت کو بھی اور زندگی کو بھی، دونوں کو. کیوں؟ لیبلوکم، یبلوکم مطلب ہے کہ ٹیسٹ کر دیے، آزمانے کے لیے. ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، اور ظاہر بات ہے اچھا نہیں کرتا، برا ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹیسٹ ہے کہ ہاؤ ول وی ڈو ایگزیکٹلی، کہ مطلب اللہ نے جو بولا ہے کیا اس کو ہم فالو کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، یا پھر ہم اپنی چلاتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ ٹیسٹ ہے، یہ اس ٹیسٹ کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. اچھا، اب اسی چیز کو اور تھوڑا سا، اس کے لیے ظاہری بات ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا، کہ جیسے فرض کریں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک آدمی کو گاڑی ٹھیک کرنا کتنا آتا ہے. تو کیا کریں گے کہ خراب گاڑی اس کو دیں گے، مشکل کام، مشکل ٹاسک دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے ذرا گاڑی صحیح کر کے بتاؤ، گاڑی خراب ہے اس کو دیکھو، ہم چیک کرتے ہیں تمہیں کتنا آتا ہے نا. اچھی گاڑی دیں گے تو کیا صحیح کرنا ہے، اس میں صحیح نہیں کرنا ہو تو صحیح. خراب گاڑی دیں گے جس میں کوئی پرابلم ہے، اب وہ اس کو صحیح کرے. تو اسی طرح اللہ نے کیا کہا کہ یہاں اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، سورہ کہف کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ. جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی ہم نے زمین کے اوپر بنایا ہے وہ اٹریکٹیو بنایا ہے، بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے ہیومن بینگ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب اٹریکٹیو ہوگی چیزیں تو آدمی ادھر بھاگے گا. اور ٹیسٹ کیا ہے آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں کون جو ہے وہ اچھے عمل کرتا ہے. یعنی اچھے عمل کیا ہے؟ اللہ کے کہنے پہ ان اٹریکشن سے دور رہنا. شیطان ان اٹریکشن کی طرف جانے کے لیے ہمیں بہکاتا ہے. تو ابھی بنایا یہ اٹریکشن کس نے؟ اللہ نے، کیونکہ ٹیسٹ لینا ہے نا. اگر اٹریکشن ہی نہیں ہے تو آدمی تو کونے میں عبادت ہی کرتا بیٹھا رہے گا، تو پھر ٹیسٹ کیا ہوا؟ ٹیسٹ تو مشکل ہی ہوتا ہے. تو اٹریکشن دے دی اللہ نے چیزوں کو. اچھا، اب آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھائی ٹیسٹ کس کس چیزوں سے لے سکتا ہے اللہ. اب یہاں پہ اس آیت میں، ان ایک دو آیتوں میں جو ہے اللہ نے مینشن کر دیا کہ بھائی کون کون سی چیزیں جس سے اللہ انسان کو ٹیسٹ کرے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور ضرور ٹیسٹ کروں گا تم کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف سے. کبھی خوف سے یعنی فیئر، مختلف چیزوں کا فیئر ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اب یار ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، ویسا ہوگا تو کیا ہوگا. نیندیں اڑ جاتی ہے رات کی لوگوں کو پریشانی میں، رائٹ؟ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یہ خوف کی وجہ سے. والجوع، جو کیا ہے؟ بھوک. بھوک مطلب پیسے کا پرابلم، پیسہ نہیں، رائٹ؟ ونقص من الاموال، جیسا یہ کیا ہے؟ مال کا نقصان. یعنی پیسہ تو ہے، بزنس ہے، لیکن ایک دم سے بڑا سا نقصان ہو گیا، آدمی ویسے ہی ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے نا.
کیوں؟ مال کی بہت زیادہ محبت ہوگی تو ہوگا نا، مال کی محبت نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی، جو ہے جو چلا گیا ٹھیک ہے، چلا گیا چلا گیا، کوئی بات نہیں. دیٹس what اللہ ٹیچز ہیئر ان قرآن. اب آگے کیا ہے؟ ایک فورتھ چیز، والانفس. انفس کیا؟ ہماری اپنی زندگیاں، جانیں. رائٹ؟ بیمار ہو گیا، سخت بیماری آ گئی، کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، دوسری چیزیں ہوں گئی، پیرالائز ہو گیا آدمی، دماغ کا کوئی پرابلم، کوئی مہلک بیماری لگ گئی، کینسر ہو گیا، اب کیا ہے؟ جان کا خطرہ ہے. رائٹ؟ تو اس میں آزمائے گا اللہ کہ تم کیا کرتے ہو. بس ثمرات، ثمرات مطلب فروٹ، پھل. رائٹ؟ انسان کا پھل کیا ہوتا ہے؟ اولاد. اولاد مطلب اولاد دے کے، اولاد نہ دے کے، اچھی اولاد دے کے، بری اولاد دے کے، اولاد کو باغی کر کے، اس طریقے سے مختلف طریقے سے مختلف لوگوں کو اللہ آزماتا ہے اولاد سے. نا اب کرنا کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو، اللہ زینا اذا اصابت مصیبت. اچھا یہ جو ہے چیزیں نا اللہ کے لیے تو ٹیسٹ ہے. اللہ ہمیں ایز اے ٹیسٹ دیتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے مصیبت کہلاتی ہے، یہ ہمارے لیے یہ مصیبت ہے، پرابلم ہے نا، ہارڈ شپ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، ہارڈ شپ آتی ہے، میری طرف سے آزمائش آتی ہے، قالو، کیا کہتے ہیں وہ دل میں سوچتے ہیں، کہتے ہیں جو بھی. ایک ہی جملہ ہے قرآن میں لکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی وجہ سے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہمیں پلٹ کے بھی اللہ کی طرف جانا ہے. تو یار جو ہوتا ہے ہو بھائی، کیا فکر، کیا کس بات کی پرواہ، کس بات کی فکر، کیا کیوں پریشان ہو آدمی، ہے نا؟ سب کچھ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی دن کے لیے ہے، پھر تو مرنا ہے، جانا ہے. یہ آدمی اگر سوچ رکھے، یہ آیت کی، اس آیت کا ورد کرے مطلب کے ساتھ، بائی دا وے، مطلب کے بغیر جو ہے نا قرآن پڑھنا بیکار ہے. ٹھیک ہے؟ مطلب کے ساتھ. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب جب دماغ میں بیٹھ جائے گا تو اس سے پھر ایک چیز، ایک مائنڈ سیٹ بنے گا آدمی کا، ہے نا؟ تو اس وقت پھر اللہ کیا کرے گا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہ ورحمہ. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے بلیسنگز آتی ہیں پھر. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی نعمتیں آتی ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور یہی لوگ ہیں کہ جن کو پھر اللہ ہدایت دیتا ہے کہ کیسے اس پرابلم میں سے جس میں وہ ہیں نکلا جائے. رائٹ؟ پرابلم کا سلوشن بھی اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ پہ ایمان رکھیں اور یہ اس آیت کا ورد کریں. اللہ نے صاحب بتا دیا نسخہ، یہ ایک بہت بڑا مطلب ایک چیز اللہ نے دے دی ہے کہ بھائی یہ کرو یار. دین عام ود یو. کیا پڑھنا ہے؟ ان کس کو نہیں آتی ہے؟ سب کو آتی ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. تو ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر وقت جو بھی کوئی آپ کو حاجت ہے، یہ پڑھیں دبا کے، اور یقین کے ساتھ کہ اللہ ضرور، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ بھائی اس پہ اللہ کی رحمت بھی آئے گی، اور ثروات بھی آئے گی، نعمتیں بھی آئیں گی، بلیسنگز بھی آئیں گی، اور اللہ ہمیں ہدایت بھی بخشے گا کہ کیسے نکلنا ہے. تو دماغ خود بخود اس طرف جائے گا کہ اس مصیبت سے کیسے نکلنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ تو آزمائش کی باتیں ہیں. اب یہ بتانا ضروری تھا کیونکہ اگر ہم ادھر جائیں گے. اب یہ آ گیا ایک اور آیت جو ہے، جو یہ ہدایت کی طرف جو آپ کو بتا رہی ہے کہ ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت نہیں آتی الا باذن اللہ. اچھا اس کو لوگ تھوڑا سا غلط معنی میں لیتے ہیں کہ یار یہ اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے. باذن اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اجازت ہے کہ ٹھیک ہے اس بندے پہ مصیبت جاری ہے، جانے دو اس کو، اللہ بیچ میں نہیں آتا ہے. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے. مصیبتیں بھی یہ دو طرح کی ہے، بعد میں ایکسپلین کروں گا. ایک جو اللہ کی طرف سے امتحان کی شکل میں آتی ہے، دوسری ہم اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کو بھی ایکسپلین کریں گے. لیکن دونوں صورتوں میں اللہ مداخلت نہیں کرتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کی اللہ کی اجازت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہونے دو، لیٹس سی کہ یہ آدمی کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آگے کیا اللہ نے کہا کہ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پہ ایمان لائے گا، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا کہ کیسے اس پرابلم سے نکلنا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. ویسے بھی اللہ کو معلوم ہے آپ کس پرابلم میں، اس کا سلوشن کیا ہے، سب کچھ ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ پہ ایمان رکھیں اور وہ کریں جیسے وہ ایک آیت ہے نا، جو ساری چیزوں پہ اللہ کے اس پہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کے اوپر، آخرت کے اوپر، کتابوں پہ، نبیوں پہ، یوم آخر پہ. رائٹ؟ اور پھر اس کے بعد آت المال علی حبی ذوی القربى والیتامى، ساری کی لمبی چوڑی آیت ہے سورہ بقرہ میں. تو ان چیزوں پہ آپ ایمان رکھیں گے اور ویسے ہی عمل کریں گے تو اللہ ہدایت بھی دے گا. ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. اب یہ ایک اور جو آیت میں نے یہاں کیوں کھولی ہے بھائی، یہ اچھا ہاں ایک اور چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی مجھے بہت پسند ہے یہ آیت، کہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے دیکھیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.
جو بھی اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. ٹھیک ہے نا؟ مخرجہ مطلب ایگزٹ. اور کیا کرے گا؟ وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہ ہوگا. ومن یتوکل علی اللہ، جو بھی اللہ کے اوپر رائے کرے گا، توکل کرے گا، فہو حسبہ، وہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہوگا. دیٹس اٹ. اس کے بعد آپ اللہ پہ توکل کریں، عمل کریں جیسا اللہ نے کہا ہے، اور پھر اس کے اوپر چھوڑ دیں. وہ کفا باللہ وکیلا، رائٹ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب وہ کرنے والا ہے، وہ سب کچھ بہتر اچھی طریقے سے کر سکتا ہے، سب سے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. ان اللہ بالغ امری، اللہ کا حکم ہو کے رہتا ہے. تو اللہ نے اگر آپ نے اچھی طریقے سے اللہ کے کہنے پہ عمل کیا، ایمان کے ساتھ، تو اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ کے لیے خیر ہو، تو پھر اس کو کون روک سکتا ہے؟ خیر ہی ہوگی، ہے نا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ نے اسی طرح ہر چیز کے لیے اس کی قدرت، یہ قدر یا تقدیر جو لکھی ہوئی ہے، ہر چیز کے بارے میں لکھ دیا اللہ نے. اب آگے چلتے ہیں، اور اب یار یہ اس کو ہٹاؤں راستے سے. اچھا، اس کے بعد یہ ایک آیت ہے، یہ ہے اصل آیت، یہ ہے تقدیر کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ سورہ حدید میں ہے کہ ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت نہیں آتی فی الارض، زمین میں، یعنی پورے پلانٹ ارتھ میں، ولا فی انفسکم، اور نہ ہی تمہاری زندگیوں میں، یعنی جو بھی ہماری دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پرابلمس، جنگیں وغیرہ، یہ وہ مصیبت ہے، اور کیٹاسٹرافیز ہو رہی ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں، رائٹ. اور ہماری زندگیوں میں پرابلمس، بیماریاں ہیں، اولاد کے مسئلے ہیں، جاب کے مسئلے ہیں، پیسے کے مسئلے ہیں، رائٹ. الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، سوائے اس کے کہ اس سے پہلے کہ وہ دنیا میں آئے یا تمہاری زندگی میں آئے وہ مصیبت، وہ لکھی ہوئی ہے پہلے سے بھائی. وہ ایک کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ یہ مسئلہ ہونا ہے اس بندے کے ساتھ، اس وقت، اس سال، اس مہینے. تو اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ دنیا میں ہو جاتا ہے. اور آگے اللہ کہہ رہا ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کام کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اس کی وجہ پھر اللہ نے بتائی کیوں ایسا کیوں ہے، آپ کو ایسا کیوں سوچنا ہے کہ بھائی ہر چیز لکھی ہوئی ہے، جو ہوا سو ہوا، دیٹس اٹ. لکھا ہوا تھا ہونا، تو اب کیا آدمی روئے، کیا فکر کرے. آگے اللہ نے کہا لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو، غمگین نہ ہو جاؤ کہ جو چیز تم سے دور ہو جائے، چھن جائے، نکل جائے ہاتھ سے، ہے نا، نقصان ہو جائے. ساتھ ہی ساتھ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اللہ نے کہا کہ خوشیاں بھی مت مناؤ اس کے اوپر کہ جو اگر میں تمہیں کوئی نعمت عطا کروں تو پھر یہ کہ خوشیاں منا رہے ہیں، شیخی بھی کار رہے ہیں، ایکسٹرا چل رہا ہے، شو آف ہو رہا ہے. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کو ایسا کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں صورتوں میں مانا. تو بہرحال یہ اس آیت سے کیا سمجھ میں آ گیا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ دنیا میں یا ہماری زندگی میں وہ پہلے سے کتاب میں لکھا ہوا ہے، تقدیر ہے. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں، آگے کچھ اور باتیں ملتی ہیں مختلف. اچھا، یہ سب کچھ کہاں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے کتاب میں جس کا نام ہے فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے، اور یہ سورہ بروج کے اندر ہے. اچھا، اب یہاں پہ آ جائیں، یہاں تھوڑی سی کہانی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اب یہ سورہ انفطار ہے، اور اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر دو گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں. یا حافظین پلورل ہے، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، لیکن جنرل وہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ دو ہیں. ایک سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے کندھے پہ، یا ایک الٹے ہاتھ پہ بیٹھا ہو. کرامن کاتبین، یہ کس ٹائپ کے ہیں؟ کون میکینک ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر، کون ہیں؟ یہ لکھنے والے ہیں، رائٹرز، بہترین رائٹرز ہیں کرامن کاتبین، رائٹ. یعلمون ما تفعلون، اور یہ سب جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں انہیں سب پتہ ہے، سب علم ہے، اور یہ لکھتے جاتے ہیں. تو یہ کتاب میں لکھ رہے ہیں، ایک کتاب بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، سیدھے ہاتھ پہ جو بیٹھے ہیں مائی صاحب، یہ جو بھی ہم اچھے کام کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. الٹے ہاتھ پہ جو بیٹھا ہے جو بھی ہم برے کام کرتے ہیں، غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، جو بھی ہے وہ یہ لکھ لیتا ہے. اس سے ایک بک تیار ہو رہی ہے. جب آدمی مرتا ہے اس بک کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کو کسی جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں. تو اب اس سے کیا، ان آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ تو لکھا ہوا ہے کہ جو ہماری زندگی میں ہونا ہے، لیکن جب کوئی واقعہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے پھر ہم اس
اس کے لیے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں اس پر، رائٹ، وین وی ریئیکٹ ٹو دیٹ ایونٹ، کہ جو کچھ بھی ہو گیا، جیسے مثال کے طور پہ چھوٹی سی چیز ہے، اب آ رہا ہے دھند، گاڑی خراب ہو گئی، ابھی ہم نے تو نہیں چاہتا کہ گاڑی خراب ہو جائے بھائی، وہ ہو گئی، تو یہ قدرت کی طرف سے ہو گیا، رائٹ. اب ہم اللہ یہ دیکھے گا کہ ہم اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. اگر صحیح طریقے سے کریں گے تو اچھی جگہ پہ لکھ دیا جائے گا، اچھی اس میں آ جائے گا ہمارے ثواب میں، اور اگر غلط طریقے سے کریں گے اس کا سولوشن تو یہ. فرض کریں آپ مکینک کے پاس جاتے ہیں کہ فوراً گاڑی کو ٹو کرایا، مکینک کے پاس چلا گیا اور کہا بھائی یہ گاڑی خراب ہو گئی، صحیح کر دے. اس نے کہا $200 ہوں گے. ٹھیک ہے بھائی، گاڑی صحیح ہو گئی، آپ نے کریڈٹ کارڈ نکال کے دیا، وہ کریڈٹ کارڈ نہیں چل رہا، اس کی مشین خراب ہے. اب کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے بھائی، اب کیا کریں، مجبوری ہے، تو آپ بعد میں لا کے دے دینا. ٹھیک ہے، آپ چلے گئے اور غائب ہو گئے. ٹھیک ہے چھٹی، بندہ غائب ہو گیا. اب تو وہ پکڑ تو سکتا نہیں ہے، میکینک کہاں ڈھونڈے گا، ہے نا. تو یہ ہو گیا فراڈ. یہ غلط طریقے سے آپ نے سچویشن کو ہینڈل کیا. صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ قرآن میں کیا لکھا ہے کہ بھائی جو آپ نے کام کیا ہے، جو بھی کانٹریکٹ ہے وہ پورا کرنا آپ کو ہر حال میں، رائٹ. تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی میکینک صاحب، آپ نے گاڑی صحیح کی ہے، ٹھیک ہے، ابھی میرے پاس کیش نہیں ہے، میں ابھی جاتا ہوں بینک سے لے کے آتا ہوں. آپ سیدھے جائیں بینک سے پیسے نکالے، لا کے اس کو دے دیں. یہ ہے صحیح طریقے سے مسئلے کو سالو کرنا اکارڈنگ ٹو دا قرآن. جو قرآن میں لکھا ہے، رائٹ. دھوکہ نہیں دینا ہے کسی کو، کسی کا مال نہیں کھانا. تو جب پرابلم آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو بھی مصیبت آزمائش کے طور پہ، جب ہم اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ ریئیکشن جو ہے نا وہ لکھا جاتا ہے. اب یہ جو سب ہے ریئیکشن میں لکھا، جیسے اسکول میں بچہ جاتا ہے امتحان دینا، 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے، تو اس کو سوال دیے جاتے ہیں کہ چلو بیٹا جواب لکھو. بلینک کاپی پینسل دے دیتے ہیں کہ جواب لکھو سوالوں کا. تو اپنی طرف سے خود لکھنا پڑتا ہے، اس کا کتاب ہٹا لیتے ہیں اس سے، ہے نا. ہمارے پاس تو اوپن بک ہے، قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے، کتاب زندگی میں ہر وقت موجود ہے. جو بھی کام بھی کرنا ہے پڑھو، دیکھو، سیکھو، سمجھو اور اس کے حساب سے کرو. اوپن بک ایگزام، رائٹ. تو یہ جو کتاب، اب یہ ہم جو ہر قدم پہ جو ہے ہماری آزمائش کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے صبح سے شام تک، اور ہم اس پہ ریئیکٹ کرتے رہتے ہیں. اگر جو ہم قرآن کے حساب سے نہیں کر رہے تو سب یہ لکھ رہا، سب برے کام. قرآن ہی صحیح ہے، قرآن ہی سچ ہے. اس کے علاوہ جس طریقے سے بھی جو کام کیا جائے گا، جو بھی کام کسی اور طریقے سے اگر کیا جائے گا وہ غلط ہوگا، وہ یہاں چلا جائے گا نیگیٹو میں. پازیٹیو کے اندر صرف وہی عمل جائیں گے جو اکارڈنگ ٹو دا قرآن. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں، اب بالکل اس کو سمجھ لیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی سچ نہیں ہے. تو یہ کتاب تیار ہو رہی ہے. اب اس کتاب کا کیا ہوگا آگے چل کے دیکھتے ہیں. یہ جو اچھے لوگ ہیں، جو اگر اچھے لوگ سے مطلب یہ کہ وہ کتاب، ایک آدمی کی کتاب میں جو ہے اچھے ڈیڈز زیادہ ہیں، اچھی ڈیڈز، اور بری ڈیڈز جو ہیں کم ہیں، تو وہ اچھی کتاب کہلائے گی، اچھا آدمی کہلائے گا، اور اس کو کہیں گے ابرار، رائٹ. اور جو برے ہیں لوگ، جن کی بری ڈیڈ زیادہ ہے، اچھی ڈیڈز کم ہیں، وہ کیا کہلائیں گے؟ فجار، فاجر لوگ. تو یہاں پہ شاید میں کیا کہ کل ان کتاب الفجار لفی سجین، تو برے لوگوں کی جو کتابیں ہوں گی فجاروں کی، وہ سجین میں رکھ دی جائیں گی. سجین ایک نچلی لوور لیول کو کہتا ہے، جو سطح خانہ ہے، بیسمنٹ ہے. یہاں پہ اللہ نے دوسرے وما ادراک ما سجین، تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، ایک ویئر ہاؤس آف ریٹن بکس، رائٹ. جتنی بھی جو بھی آدمی مرتا ہے اس کی کتاب بند ہو جاتی ہے، لے جا کے رکھ دی جاتی ہے، یا پھر سجین میں، یا پھر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی کتاب کہاں جاتی ہے؟ ان کتاب الابرار لفی علیین. تو اچھے لوگوں کی کتاب علیین مطلب ہائر لیول، سیکنڈ فلور، رائٹ. فرسٹ فلور پہ سجین، وہ برے لوگوں کی کتاب ہوں گی، اور سیکنڈ لیول پہ علیین میں گڈ لوگوں کی کتاب ہوں گی، جن کی گڈ ڈیڈ زیادہ ہوں گی کمپیئر ٹو دا بیڈ ڈیڈس، رائٹ. یہ بھی وہی ہے، مادرک ما علیون کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے، بک سویرا بکس، رائٹ. تو یہ سپریٹ. اب یہی کتابیں قیامت کے دن نکال کے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس انسان کے بھی اس کے سیدھے ہاتھ میں اس کی کتاب دی جائے گی. سیدھے ہاتھ میں کا مطلب ہے کہ یہ بھائی تمہاری کتاب ہے، تمہاری اچھی کتاب ہے، گڈ بک ہے، اور تم گڈ ہو تو جنتی ہو، جاؤ. فسوف حساب یسیرا، تو اس کا حساب آسان حساب لیا جائے گا اس سے، اور اس کو فارغ کر دیں گے. ٹھیک ہے تم پاس ہو گئے بھائی ٹیسٹ میں. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اچھا جو برے لوگ ہوں گے ان کی کتابیں دی جائیں گی پیٹھ کے پیچھے سے، یا ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ الٹے ہاتھ میں.
اس کا کیا ہوگا بھائی؟ وہ سمجھ جائے گا اسی وقت، تو وہ پھر فسوف یدوس صبورا، وہ تو موت کو پکارے گا، یا اللہ مجھے موت ہی آ جائے، کہانی ختم ہو میری۔ وہ یسلا سعیرا، اور اسے جنت دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، آگ میں۔ انہو کانا فی اہلہ مسرورا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی میں مست رہتا تھا، عیش میں رہتا تھا، خوش رہتا تھا اپنے گھر والوں میں، دین بین سب چھوڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ واپس گیا۔ تو اب یہ سمجھ میں آ گئی بات، کیا تقدیر کیا ہے؟ کہ وہ کوشچنیر کی شکل میں ہمارے پاس آتی ہیں ہماری زندگیوں میں اللہ کی طرف سے، ڈفرینٹ ایونٹس، رائٹ؟ ایک کبھی بیماری آ گئی، کبھی اولاد کا مسئلہ آ گیا، کبھی جاب چلی گئی۔ یہ وہ ایونٹس ہیں جو سوال کی شکل میں جو ہے اللہ کی طرف سے آئیں گے، وہ ہمارے لیے مصیبت ہوتے ہیں۔ ہاؤ ڈو وی ہاؤ ڈو وی ریئیکٹ ٹو دوز ایونٹس از دا کوشچن۔ تو اگر جو ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے اور قرآن کے حساب سے ریئیکٹ کرتا ہے، بس جیسے ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے، کیا ہم ہر آدمی کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے؟ نہیں، ہم جاتے ہیں صرف ڈاکٹر کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آتھورائز ہے علاج کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسکول گیا، اس نے بکس پڑھی دبا کے کئی سال تک، یاد کیا، تو ہم نے اس کو ایک ڈگری دے دی کہ بھائی یو آر دی ایکسپرٹ آف کیورنگ پیپل، رائٹ؟ اب وہ علاج کرنے کا وہ ایکسپرٹ ہے، تو وہ آدمی اسی طرح انجینئر ہے، اسی طرح میکینک ہے، گاڑی آپ کدھر لے کے جاتے ہیں؟ باربر شاپ پہ تو نہیں لے جاتے نا گاڑی صحیح کرانے کے لیے، میکینک کے پاس جاتے کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہے گاڑی صحیح کرنے کا، اس نے کورس کیا ہوا ہے، اس نے امتحان پاس کیا ہے۔ تو ہم بھی جب ہے اللہ کا امتحان میں ہیں، رائٹ، اس کو پاس کرنا ہے، تو اس کو پاس کرنے کے لیے پھر ہمیں بھی تو کچھ پڑھ کے اور امتحان پاس کرنا پڑے گا نا۔ تو وہ پڑھنے کی کتاب کیا ہے؟ قرآن۔ اس کو پڑھیں، اس کو یاد کریں اور پاس کریں بائی ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ان ایچ اینڈ ایوری کنڈیشن اور سچویشن that we face in every day، رائٹ؟ روزانہ کی زندگی میں جو ہو رہا ہے پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس مسئلے کا حل مجھے قرآن کے حساب سے کیسے کرنا ہے۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ بھائی، ساتھ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے پاس کیا بیماری ہے، مجھے معلوم ہے، ٹھیک ہے بھائی، وہ ایکسپرٹ ہے، اس کو پتہ ہے۔ پھر وہ دوا نکال کے بوتل کی یہ دوا جو ہے نا یہ تمہاری بیماری دور کر دے گی، اس کی یہ جو خاص باتیں ہیں، اس میں یہ کیمیکلس ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، بتا ساری ڈیٹیل بتا کے پھر کہتا ہے اچھا اب آپ جائیے، آپ صحیح ہو جائیں گے؟ دوا کی بوتل دیکھنے کے بعد، ڈاکٹر کی بکواس سننے کے بعد آپ صحیح ہو جائیں گے؟ آدمی صحیح ہو جاتا ہے کیا؟ نہیں، جب تک دوا کھائیں گے نہیں تو علاج ہوگا نہیں۔ دوا کو کھانا ہے اور پیٹ میں ڈالنا ہے، وہاں سے پھر یہ خون کے ذریعے پورے جسم میں جائے گی، اور جہاں بھی جیسے ہمارے پاس موٹرین ہوتی ہے، درد کی دوا ہے، پین کلر، رائٹ؟ اب ہیڈ ایک ہے، پین کلر کھا لو، ٹانگ میں درد ہے، پین کلر کھا لو، کمر میں درد ہے، پین کلر کھا لو، بخار ہو گیا، پین کلر کھا لو، تھوڑا سا نزلہ ہے، پین کلر کھا، وہی موٹرین، 2 موٹرین کھا لو، صحیح ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب وہ پیٹ میں جاتی ہے تو خون کے ذریعے ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، جہاں بھی پرابلم ہے سالو کر دیتے ہیں، ہے نا؟ بالکل اسی طریقے سے قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا بولا قرآن میں؟ فی ہی ہدم و نور۔ اللہ کی ساری کتابوں میں، تورا میں، زبور میں، انجیل میں، سب میں، ان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہدایت، انسٹرکشنز کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، امتحان کیسے پاس کرنا ہے جس امتحان میں اللہ نے آپ کو ڈالا ہے۔ سیکنڈ، اس میں نور ہے، رائٹ؟ اب نور تو لائٹ کو بولتے ہیں، تو کیا جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں اس میں سے کوئی لائٹ نکلتی ہے، کوئی بلب آن ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر کہاں ہے نور؟ یہ اندیکھا نور ہے، اور یہ اندیکھا نور جو ہے یہ اندیکھی چیزوں کو سالو کرتا ہے۔ جس طرح یہ جو لائٹ ہے، یہ میرے اوپر لائٹ جل رہی ہے، یہ جو مادی چیزیں ان کو دیکھنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ لائٹ بند کر دو، کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہے، آپ واک کر رہے دوڑ میں سے ٹکرا کے ٹیبل سے گر گئے، ٹھیک ہے نا؟ یا کہیں اور سیکنڈ فلور پہ جا رہے ہیں، دوڑا ہم نیچے، سیڑھیاں نظر نہیں آئی۔ تو لائٹ ضروری ہے، مادی چیزوں کو دیکھنے کے لیے لائٹ ضروری ہے، اور آنکھیں چاہیے۔ اسی طرح بصارت چاہیے اور نور چاہیے اندیکھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، یعنی سچویشنز کو سمجھنے کے لیے، واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ، واٹس گڈ، واٹس بیڈ، رائٹ؟ جی کیا کروں میں اس سچویشن میں، یہ ہو گیا بھائی، یہ ایک اولاد سامنے کھڑی ہو گئی ہے، یہ مارنے مرنے پتہ ہی آ رہا ہے، تو اب اس کو کیسے ہینڈل کرو؟ بیوی منہ پھلائے بیٹھی ہے، نہیں کھانا کھاؤں گی، میں کہ چلی جاؤں گی، اب کیا آدمی کرے کہ بھائی گھر کو سنبھالنا ہے، سیدھا رکھنا ہے، رائٹ؟ تو آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں جو ہے نا میاں بیوی کا پھڈے کا پورا ڈیٹیل ہے، سورہ نساء میں، کہ اگر پھڈا ہو جائے، بات بڑھ جائے،
کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلے یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو. اب جب آپ دوا آپ نے کھائی نہیں ہے، وہ نور اندر گیا ہی نہیں ہے، قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے مولوی صاحب ہے نا، مولوی سے پوچھ لیں گے، اس سے پوچھ لیں گے. تو کیا ڈاکٹر سے پوچھنے سے کوئی علاج ہو جاتا ہے؟ طبیعت صحیح ہو جاتی ہے؟ دوا کھانی پڑتی ہے نا بھائی. بالکل اسی طریقے سے ہر انڈیویجول کو خود سے قرآن کو پڑھنا ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے. اگر سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو ایک تو انسٹرکشنز یاد ہو جائیں گے کہ کیا کیا کرنے کا ہے، اور دوسرا جو اس میں ہڈن نور ہے نا، وہ خود اندر چلا جاتا ہے، خود بخود جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہی نور سورہ حدید میں آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نور قیامت کے دن جب پورے صراط پہ سے چل رہے ہوں گے تو وہ روشنی بن کے چمکے گا، اس دن چمکے گا یہ. اور اس میں آپ کو پورے صراط کلیئر نظر آئے گا، اور جس کے پاس یہ نور نہیں ہوگا اس کو نظر نہیں آئے گا. تو قرآن کو پڑھ کے سمجھنا، اور ہر ایک انڈیویجول کو پتہ ہونا چاہیے، ہر آدمی کو پورا قرآن کے اندر کون سی بات کہاں لکھی ہے، کیا کرنا. آپ چور کے ہاتھ کاٹیں تو کہاں لکھا بھائی؟ رشوت نہیں لو کہاں لکھا ہوا ہے؟ روزے رکھو کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ معلوم ہونا چاہیے ہم کو. اور جو دوسری باتیں ہیں جو اللہ نے مثالیں دی ہیں اور سمجھایا ہے، سب پتہ ہونا چاہیے. تو یہ نور کی شکل میں جب اس قرآن کا نور جب انسان کے اندر جاتا ہے تو وہ پھر اس زندگی کے سارے مسئلے مسائل بیماریاں، اللہ قرآن میں نہیں کہتا کہ بھئی قرآن تو شفا ہے. وہ کس چیز کی شفا؟ سر درد کی نہیں. جو نفرتیں، بغض، ڈپریشن اور ٹینشن، یہ سب پالتا ہے نا آدمی، اس سب کا علاج ہے قرآن. قرآن میں پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں تو سب صحیح ہو جاتا ہے. تو سمجھ میں آ گئی بات. تو یہ ہے قرآن، ہر کام ہر سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن. قرآن میں کیا لکھا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے، ویسے ہینڈل کریں گے تو ٹیسٹ پاس، نہیں تو فیل. تو یہ تقدیر کا دوسرا حصہ ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے. ہم اس کو خود سے کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، صحیح اور غلط فری ول اللہ نے ہم کو دی ہے، اور یہی ٹیسٹ ہے کہ لیٹس سی کہ تم کیسے کرتے ہو، ہاؤ یو وانٹ ٹو ڈو رائٹ. کوئی بھی مسئلہ آ گیا، کوئی پرابلم ہے، اللہ کہتا ہے کہ بٹ لیٹ می سی ہاؤ یو گونا ڈو اٹ. پڑھا قرآن، سمجھا، میں نے تو بتا دیا. اب ایک اور طرح کی بھی مصیبت آتی ہے معلوم، وہ یہ ہے، دیکھیے یار، یہ دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. تو ایسا کیا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تمہارے پر، تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، جو اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت آ گئی، اللہ نے نہیں بھیجی، وہ ٹیسٹ کے لیے بھی نہیں. یہ جو مصیبت ہے دوسری آیت میں بھی ہے، دیکھیں یہاں پہ یہ والی آیت میں کیا ہے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا. اگر ہم کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں انسان کو تو بڑا خوش ہوتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اور جب کوئی برائی آ جاتی ہے، کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے ہی ہاتھوں سے آگے بھیجی، جو آپ نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے، یعنی اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، اذا ہم یقنتون، تو پھر وہ انسان نا امید ہو جاتا ہے. تو بھیا آپ اللہ سے کیوں نا امید ہو رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے خود کیا ہے، گڑبڑ کری ہے. تو جب قرآن کے حساب سے ہر سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں تو اس پہ اللہ ٹیک کیئر کرتا ہے. اللہ نے خود بولا ہے، اگر آپ بولیں گے انا للہ و انا راجعون، اللہ جو ہے آپ کو ہدایت دے دے گا کہ بھائی اس کے ایسے مسئلے کو سالو کر لو. جب ہم اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے اور کسی دوسرے طریقے سے پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ بیچ میں نہیں آتا، پھر اللہ کہتا ہے خود ہی کر لو. پھر وہ جو مصیبت آتی ہے وہ سالو بھی نہیں ہوتی، اس کے بعد اس کو سالو کرنے کی کوشش میں اور مصیبت آتی ہے اور انسان پھنستا چلا جاتا ہے. تو یہ ہے پرابلم. اس کو جو ہے اردو میں جو ہے ہم کہتے ہیں مکافات عمل. آپ نے کچھ غلط کیا کسی کے ساتھ، اس کا سامنے آ گیا، رائٹ. اگر جو ہے وہ سچویشن میں آپ قرآن کے حساب سے اس سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں تو کیا ہوتا؟ اللہ اس کو ہینڈل کر دیتا اور کوئی مصیبت نہیں آتی، مسئلہ سالو ہو جاتا. لیکن چونکہ ہم نے اپنے دماغ، اپنی منطق لڑائی اور الٹا سیدھا کیا، دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، چوری کری، جو بھی ہے، اگر ہم لوگوں نے اس طریقے سے ہینڈل کیا سچویشن کو، موقع ملا کسی کو چیٹ کر کے لاکھ 2 لاکھ ڈالر لے کے بھاگ لیں، اب چلو بیٹھ نکلو. بہت سے لوگ کرتے ہیں رائٹ، بغیر سوچے سمجھے. پھر اس کے بعد جو مصیبتیں آتی ہیں پھر وہ اللہ اس میں مداخلت بھی نہیں کرتا، وہ مصیبت آپ نے خود لے کر آئے ہو. ٹھیک ہے نا، اس کو کارما بھی کہتے ہیں انگلش میں. تو کارما ہے یہ مکافات عمل. اس سے بھی مصیبتیں آتی رہتی ہیں کیونکہ ہر آدمی گناہ گار ہے، ہر آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، بڑے سے بڑا نیک آدمی ہو، غلطیاں اور گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، انسان ہے. کل بنی آدم خطاؤں،
وخیر الخطاؤن توابین، تو خطا کاروں میں، گناہ گاروں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جو توبہ کر لیتے ہیں، تو توبہ کر لینی چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ گناہ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں مسلسل، اور آپ کو پتہ نہیں ہے، کچھ گناہ تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، انجانے میں ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ نے اس کا بھی طریقہ بتایا کہ ان سے کیسے بچنا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے صدقات، صدقہ دینا ہے، روزانہ نہ صحیح، ہر دوسرے دن، ہر ہفتے، جتنی بھی آدمی میں استطاعت ہو صدقہ دیں۔ صدقہ دینے کی بہت بڑی برکت ہے۔ صدقے سے یہ جو ہمارے غلطیوں کی جو کارما آنے والا ہوتا ہے نا، مکافات عمل، اس کو صدقات جو ہیں یہ روک دیتے ہیں۔ تو فرض کریں اگر کوئی ہم نے غلطی کی جس سے $100 کا نقصان ہونا ہے، لیکن آپ نے $5 صدقہ دے دیا، تو وہ $100 کا نقصان رک جائے گا۔ یہ ہوتا ہے بینیفٹ صدقے کا۔ یہ صدقے دیتے رہنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے، مال میں سے اپنے نکالتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب سمجھ میں آئی بات کہ دو چیزیں ہیں تقدیر۔ ایک وہ ایونٹس جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جس کے ہم سوچتے نہیں ہیں کرنے کا، خود ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اچھے بھلے صبح گئے، رات کو ہے بخار ہو گیا، تو ہم نے تو نہیں پلان کیا نا بھائی بخار کے لیے، لیکن اب بخار ہو گیا تو کریں کیا؟ وہ ہمارے اوپر ہے، وہ ہمارا عمل ہوگا، فری ول ہمارے پاس ہے کہ بھائی دوا کھائیں نہ کھائیں۔ اب نزلہ اگر ہے تو اور ٹھنڈی ڈرنکس خوب کو بھر کے گلاس جو ہے نا آئس بھر کے پئیں، پھر ماشا کھٹی چیزیں اور کھائیں تاکہ بڑا ہی غرق ہو جائے گلے کا، right؟ جیسے کریں گے ویسے ہوگا نا۔ تو یہ فری ول ہے، اور جیسے اگر کوئی چیز، کوئی بھی سولوشن کسی بھی چیز کے ریئیکشن میں ہم قرآن کے حساب سے کرتے ہیں، پاس ہو گئے یہ لکھ لے گا، پھر غلط کر دیا یہ لکھ لے گا، پھر نیکیاں زیادہ ہیں برائیوں سے، کتاب صحیح ہو جائے گی، قیامت کے دن سیدھے ہاتھ ملے گی، بچ گئے جنت۔ اور اگر نہیں الٹا ہو گیا، یہاں گناہ زیادہ ہو گئے، یہاں کم ہو گئے، بیڑا غرق، ہے نا؟ تو اور یہ تقدیر دو طریقے سے، اچھا جو تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، جو ایونٹس ہیں جو اللہ کی طرف سے ایز اے آزمائش ہمارے پاس آنی ہے، کیا ان کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا ان کو اللہ بدل سکتا ہے؟ اللہ تو بدل سکتا ہے، اللہ بدلتا ہے یا نہیں؟ تو یہ بھی قرآن میں موجود ہے، لیکن میں وہ کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ہاں بدلا جا سکتا ہے، ہم اپنے عمل سے مسلسل، اگر ہم صحیح عمل کرتے رہیں تو جو برائیاں آنے والی ہیں ہم پر، جو سختیاں آنے والی ہیں، وہ اللہ ہٹا دیتا ہے۔ وہ سورہ کہف میں اتنا بتا دیتا ہوں، اگر آپ کو خود سے پڑھ کے دیکھنا ہے تو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ اللہ نے مجھے توفیق دی انشاءاللہ تو وہ بھی ایک ویڈیو بنا کے اس میں ایکسپلین کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہ کارما جو ہے نا، مکافات عمل، یہ ہر حال میں ہوتا ہے۔ جو بھی ہم غلط کام کریں گے، وقتی فائدہ ہو جاتا ہے، آپ اسٹور میں گئے، چوری کر لی، کسی نے دیکھا، لیا ہے، ہاں ہاں فائدہ ہو گیا، مزے سے کوئی چیز مل گئی، ہے نا؟ لیکن $100 کی چیز چرا کے لایا تو پتہ چلا $200 کی گاڑی خراب ہو گئی، میکینک کو چلا گیا۔ تو یہ دیٹس what exactly what happened in our lives۔ ہم صرف ریئلائز نہیں کرتے چلے جاتے ہیں، شیطان بھی تو لگا ہوا ہے نا ہمارے پیچھے، الو کا پٹا، تو وہ بہکاتا رہتا ہے ہم کو، ہم غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو قرآن کا پڑھنا سمجھنا بہت مطلب ضروری نہیں، کمپلسری مسٹ ہے ٹو پاس دی ایگزام آف اوور لائفس۔ جس ایگزام کے لیے اللہ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے اس کو پاس کرنا ہے۔ تو ایک آدمی کو دیکھیں، ڈاکٹر بننے کے لیے کتابیں پڑھ کے امتحان پاس کرنا ہوتا ہے تو ڈاکٹر بنتا ہے نا۔ تو جنت میں جانے کے لیے آدمی کا مومن ہونا ضروری ہے، اور مومن صرف جب ہی ہوگا جب وہ پوری کتاب پڑھ کے ٹیسٹ دینے کے قابل ہوگا، اور ٹیسٹ دے گا اپنی عملی زندگی سے ٹیسٹ دے گا اور پاس کرے گا۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ اس کو پڑھنا پورا سمجھ کے اور اس پہ عمل کرنا، دیٹس دا اونلی وے ٹو گیٹ انٹو جنہ، نتھنگ ایلس۔ کوئی چیز کو جو آپ ملین حج کر لیں، عمرے کر لیں، کچھ نہیں، قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں سمجھا، کہانی ختم۔ یہ قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہے، یہ میں بعد میں ایکسپلین کروں گا دوسرے ویڈیو، ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہی سمجھا رہا تھا کہ تقدیر کے دو حصے ہیں، ایک تو جو پہلے سے لکھا ہے وہ سوالوں کی شکل میں ہماری زندگی میں آتے ہیں، واقعات، ایونٹس ڈیلی بیسس پہ، اور ہم کو ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے ان کو، اور یہی چیز جو ہے ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہاؤ ڈو وی ریئیکٹ ٹو دوز ایونٹس اینڈ ٹرائی ٹو سالو دا پرابلم دا رائٹ وے اور دا رانگ وے۔ ہمیشہ یاد رکھیں ایک چیز، انگلش میں بولا سکے، یو کین ناٹ ڈو دا رانگ تھنگ دا رائٹ وے، اور یو کین ناٹ ڈو دا رائٹ تھنگ دا رانگ وے، you must do the right thing the right way۔
You must do every reaction to any situation according to the Quran. If not, you're going to fail the test. Simple. نہیں پاس کر سکتے. یہی ایک شرط ہے اور کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو دس از اٹ. یا تو اور کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ پھر دوسرے ویڈیو میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ تقدیر کو بدلا کیسے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب اس کو ہم کرتے ہیں بند. کیسے بند کروں بھائی؟ ارے یار.